اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم سورہ لقمان کا دوسرا رکوع شروع کرنے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سورہ لقمان جو ہے وہ ہم پیچھے اس کی انٹروڈکشن پہ بات کر چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ حافظ صاحب نے جوائن نہیں کیا، میں نے ان سے درخواست کی تھی، تو بہرحال تلاوت سے آغاز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور سورہ لقمان کے حوالے سے ہم یہ پیچھے بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام یا حضرت لقمان ایک کہہ لیں کہ اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ لقمان کون تھے اور کیا تھا، تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ کہنا چاہیے کہ یہاں پر کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں اس میں نا، تو ہم اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، وہ اللہ کا شکر گزار ہو، وہ اللہ کا شکر گزار ہو، اور جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے لیے ہے، اس کے لیے مفید ہے۔ اور جو کوئی کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں ضعیف ضعف پر ضعف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا، اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن وہ اگر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ دنیا میں تجھ سے نیک برتاؤ کرتا، دنیا میں تو ان سے نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے۔ اور لقمان نے کہا بیٹا کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی نہ ہو،
اور کسی چٹان میں اور آسمانوں میں یا زمین میں چھپی ہوئی ہو اللہ اسے نکال لائے گا. بیٹا، دوبارہ پڑھتا ہوں، بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں چھپی ہوئی ہو اللہ اس کو نکال لائے گا. وہ باریک بین اور باخبر ہے. بیٹا نماز قائم کرنے کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ. سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. صدق اللہ العظیم. یہ میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے. اب ہم جو ہے وہ اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے اس کو وہیں سے حوالے کو جوڑتے ہیں کہ جہاں ہم نے پچھلے دفعہ بات ختم کی تھی کہ لا تشرک باللہ، یعنی پچھلی جو آیات تھیں آخری جو اس پہلے رکوع کی، کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کر، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کر. تو شرک کی تردید کے بعد اب پرزور عقلی دلیل پیش کی گئی ہے. اور عرب میں لوگوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ معقول بات آج کوئی پہلی بات نہیں ہے جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس سے پہلے بھی تمہارے جو عقل مند لوگ تھے، دانا لوگ تھے، وہ یہی باتیں کرتے تھے. اور مشہور حکیم لقمان اس سے پہلے بہت کچھ کہہ گیا ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شرک کوئی نامعقول عقیدہ ہے جو تمہیں پہلے معلوم نہ ہو. تو حضرت لقمان یا حکیم لقمان کے بارے میں عرب میں ایک مشہور بات تھی کہ وہ ایک حکیم اور دانا شخصیت ہے. حکیم اور دانا سے مراد یہ ہے کہ یعنی جن کو بہت ہی وائز مین ہیں، بہت مدبر ہیں، اور ان کی باتیں لوگ بڑے کہنا چاہیے کہ امپورٹنٹ اس سے لیتے تھے، ایک اقوال کے طور پہ ان کی باتیں مانی جاتی تھی. اور بعض پڑھے لکھے جو عرب تھے ان کے پاس ان کا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک بک کی صورت میں مشہور تھا. اسی طرح جو پرانے عرب کے قصے ملتے ہیں جیسے امراء القیس، لبید، عاشی، یہ بہت بڑے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو ٹریڈیشنل عربک لٹریچر تھا جس میں بہت قصے، کہانیاں اور شاعری ملتی ہے، اس میں بھی حکیم لقمان کا ذکر کافی تھا. تو لقمان ایسے تھے جو عرب کے لوگوں کے لیے کوئی نامعلوم شخصیت نہیں تھے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کا حوالہ دے کر اور ان کو پھر آگے بات بتا رہا ہے. اچھا، مزید اسی کے حوالے سے، اسی حاشیے کے، یعنی اسی حضرت لقمان یا حکیم لقمان کے حوالے سے، کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کے سے 3 سال پہلے مدینے میں ایک اولین شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا، سوید بن صامت. تو سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور وہ حج کے لیے آئے. اچھا، اس کے حوالے سے آگے بات آئے گی کہ ان کے قبیلے میں یہ مشہور تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو وہاں حضور اپنے قاعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کے موقع پہ لوگ آتے تھے ان کے پاس جاتے تھے، قافلوں میں بیٹھ کے جو ہے دعوت دیا کرتے تھے اسلام کی. تو آپ نے جب حاجیوں کی احمدیہ کی طرف گئے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو سوید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ کی تقریر سنی ہے اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں ایسی میرے پاس بھی ایک چیز ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو پھر اس نے، سوید نے جو ہے وہ نے مجلہ لقمان، یعنی جو ایک حضرت لقمان کے حوالے سے کچھ اقوال تھے ان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائش کی اور پھر اس نے کچھ حصہ پڑھ کر سنایا. تو یہ بات یاد دہانی کے طور پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی وہ اس طرح سے ٹیکسٹ سے پڑھ کر اور خود اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے. تو پھر آپ نے بتایا کہ ہاں یہ اچھا کلام ہے لیکن میرے پاس اس سے بہتر ہے. اور پھر آپ نے انہیں قرآن سنایا اور انہوں نے کہا کہ حضرت سوید نے کہا کہ یہ بہرحال اس سے بہت بہتر ہے جو آپ نے بتایا، اور یہ کلام جو ہے وہ، اور یہ اس کی روایت جو ہے وہ مختلف تاریخ میں جو ہے وہ مورخین نے بیان کی. اچھا، پھر سوید بن صامت کے حوالے سے یہ تھا کہ ان کے قبیلے میں وہ ایک بہادر اور جری اور ایک کامل کے لقب سے پکارے جانے والے فرد تھے، شعر و سخن جانتے تھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے بعد مدینہ چلے گئے اور اس کے بعد پھر جنگ بواس پیش آئی اور اس میں پھر وہ مارے گئے. تو ان کے قبیلے میں یہ مشہور تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ ایک تھوڑی سی حضرت لقمان یا حکیم لقمان کے حوالے سے جو ہسٹری ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا ڈسکشن کیا ہے مولانا نے، مختصر میں ٹچ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بھی ذہن میں رہے. تو کچھ ان کو بہت سی شخصیات سے مکس کرتے ہیں، تو تاریخی اعتبار سے اس میں اختلاف ہے، یعنی اس میں کوئی کنسنسس نہیں پایا جاتا کہ جو لقمان تھے وہ کون فرد تھے اور کس جگہ کے وہ تھے.
تو اب کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ عرب میں کوئی اس دور میں ریٹن اتھینٹک لٹریچر نہیں تھا جو کوئی اسکرپٹ آپ کو ریٹن میں ملے اور وہ بتایا کہ جی اس صدی میں یہ لقمان تھا، یہ اس کی ڈیٹ آف برتھ تھی، یہ اس دور میں مرا، بلکہ سینہ بسینہ بائی ہارٹ جو اسٹوریز چلتی تھیں اس سے ان لوگوں کو پتہ چلتا تھا۔ تو اب ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ اب سینکڑوں برس سے جو روایت چلی آ رہی تھی ان کی مذہب، کوئی کہتا تھا یہ قوم عاد کا فرد ہے، کوئی یمن کا بادشاہ قرار دیتا تھا۔ اسی وجہ سے مولانا سید سلمان ندوی نے جو ہے نا وہ اپنی جو ان روایت پہ اعتماد کرتے ہیں، حضرت القرآن میں لکھا ہے کہ یہ قوم عاد پر خدا کے عذاب کے بعد جو اہل ایمان حضرت ہود کے ساتھ بچ رہے انہیں لقمان انہی نسل میں سے تھے اور یمن میں تھے۔ اب اس کے حوالے سے جو ہے وہ دوسری روایت میں صحابین اور تابعین سے مروی اس کے خلاف ہیں، جیسے ابن عباس کہتے ہیں لقمان ایک حبشی غلام تھے، یہی قول حضرت ابو ہریرہ، مجاہد، اکرمہ اور خالد اور ربیع کا ہے۔ اچھا یہ میں طویل میں نہیں جاتا، بہرحال انہوں نے مولانا نے دو تین باتیں لکھی ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ کچھ لوگوں نے حبشی کا لفظ یوز کیا ہے۔ حبشی کا لفظ اس دور کے لوگ ہر بلیک، یعنی ایک جو اس کو ہم ریس کے لحاظ سے کہیں اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ حبشہ ویسے ایک ملک تھا، لیکن حبشی کا لفظ ہمارے یہاں بھی اردو میں آپ دیکھتے ہیں کہ حبشی ہم جو ہے وہ اعلی ریس کے فرد کے لیے بول رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اسے نوبہ بتاتے ہیں، نوبہ ایک علاقے کا نام تھا۔ تو مولانا نے مختصر یہ کہ لکھا ہے کہ یہ تینوں ایک کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں، کیونکہ مصری ایک حبشی بھی ہو سکتا ہے، یعنی بلیک پرسن بھی ہو سکتا ہے، اور نوبہ علاقے کا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ایک قوم لقمان، یہ جو عاد کے حوالے سے ایک شخصیت کا بتایا، یہ حکیم لقمان نہیں تھے، یہ ایک تاریخی طور پہ غلط بات ہے۔ تو یہ بہرحال ایک مختصر بحث اس کی تھی کہ وہ تھے کون۔ اچھا اسی طرح سے مستشرقین پچھلی دفعہ پروفیسر صاحب نے وضاحت کر دی تھی۔ مستشرق کہتے ہیں ایسے رائٹر کو جو اسلام یا مشرق کے بارے میں لکھتا ہے لیکن ان کا اپنا پرسپشن ہے۔ تو اس میں ایک رائٹر ہے پیرس کا جو ڈیرن بورس، اس نے ایک عربی مخطوطہ یعنی ریٹن ایک کہیں سے وہ لیا ہے، اور اس کے بارے میں فیبل ڈے لومان لا ساگے کے نام سے یعنی فرینچ میں یہ نام اس کا، لیکن وہ مولانا لکھا ہے کہ یہ ایک موضوع کہتے ہیں گھڑی ہوئی، ایک ایسی اتھینٹک کوئی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو بالکل ناقص عربی ہے، اور وہ کوئی بھی کسی طرح نہیں کہہ سکتا کہ اس دور کے عرب اس طرح کی بالکل بکواسی عربی لکھ سکتے ہیں۔ تو لگتا ہے ظاہر طور پہ کسی اور زبان سے ٹرانسلیٹڈ کوئی چیز ہے۔ تو اس کو مولانا نے کہا ہے کہ یہ مستشرقین سے اس حوالے سے محتاط رہنا چاہیے، وہ جعلی چیزیں ایڈ کرتے ہیں اور پھر وہ مسلمانوں کو بیسکلی حکیم لقمان یا ان کے حوالے سے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ وہ مخطوطہ پڑھیں یا وہ اسکرپٹ پڑھیں اور پھر آپ کہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس فرد کو بڑا حکیم بتا رہا ہے اور یہ کیسی اس نے عجیب ہوئی سی باتیں لکھی ہیں، تو یہ تھوڑا سا اس سے بی اویئر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب جو اسی آیت کا جو اگلا ٹکڑا تھا جس میں حاشیہ نمبر 18 تھا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی اللہ کی بخشی ہوئی اس حکمت اور دانائی اور بصیرت اور فرزانگی کا اولین تقاضا یہ تھا کہ انسان اپنے رب کے مقابلے میں شکر گزاری اور احسان مندی کا رویہ اختیار کرے۔ یعنی آپ کو اگر اللہ نے حکمت دی ہے تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ شکر گزار بنیں، کفران نعمت نہ کریں۔ اور کفران نعمت کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ نمک حرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے رہا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن رہے ہیں، نمک حرامی ہے نا۔ تو اس میں پھر یہ مولانا نے مزید لکھا ہے کہ یہ شکر صرف زمانی خرچ جمع نہ ہو، بلکہ فکر، قول، عمل تینوں اس کی صورت میں ہو۔ یعنی میری تھاٹس، میری زندگی کا سوچنے کا محور کیا ہے، کیا میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا ناپسند ہے، اور اسی طرح سے میری جو عملی زندگی ہے یعنی میرا کیریکٹر اور میرا دن اور رات کیا اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ زبان سے بول دینا، لوگوں کے سامنے کہنا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہر وقت میرے زبان سے جملے نکلتے ہوں، لیکن میرا دل جو ہے وہ پاکیزہ نہ ہو، میرے دل کے اندر خیالات سارے ناپاک ہوں، اللہ تعالیٰ میرے خیالات میں کہیں بھی نہ ہو، میری محور اس کا نہ ہو، تو یہ ناشکری ہے۔ تو اس کے حوالے سے تین باتیں ہیں جو ذہن میں رہیں۔ ایک تو قلبی شکر، یعنی دل پہ پختہ ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا دل سے شکر کرتا ہو۔ پھر ایک زبانی شکر ہے کہ اس کا اعتراف کرے، حمد کرے، لیکن اس میں بھی دکھاوا نہ ہو، تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، امیٹیٹ نہ کرتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن اکیلے میں جب اسے شکر کا موقع ہو تو اس کو اللہ یاد ہی نہ رہتا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زبانی شکر بھی وہ شکر نہیں ادا کر رہا، وہ
ریا کر رہا ہے، وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ آئی ایم ویری پائس پرسن، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا نیک۔ پھر آگے عملی فکر ہے، عملی فکر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی اجتناب کرنا، اللہ کی رضا کی طلب کی کوشش کرنا، نعمتوں کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور ان کا حق نہ کھانا، جود مسلسل کرنا، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جس کو میں مختصر دوبارہ ریوائز کرتا ہوں، نعمتوں کو لوگوں تک پہنچانا اور ان کے حق نہ کھانا۔ یہاں پر معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اس حوالے سے بالکل بے فکر ہو گئے ہیں کہ ہمارے متعلقین جو ہمارے ڈائریکٹ ہمارے رابطے میں، جیسے میں اگر بات کروں کہ ہماری ازواج یعنی شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، وہ ان کے حقوق یا ان کے چیزیں ان کو دینے میں کس طرح سے خیال رکھ رہے ہیں۔ پھر ہمارے جو لوگ یوں کہہ لیں کہ سب آرڈینیٹس ہیں، میں کسی آفس کے اندر کسی ایسی پوسٹ پہ ہوں کہ جہاں پر جو ہے وہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ میرے انڈر میں کام کرتے ہیں، اور میں ان کے حقوق غصب کر رہا ہوں، میں ان کو سپریس کر رہا ہوں، میں ان کا حق مار رہا ہوں، یا پھر میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوں، جیسے میں اگر اپنی بات لوں کہ میں پی ایچ ڈی سپروائزر ہوں اور میں اپنے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کا حق مار رہا ہوں یا اس کی چیزیں اس کو نہیں دے رہا، تو وہ یہ ساری چیزیں ذہن میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بندوں تک پہنچانا اور ان کے حق مارنے میں احتیاط کرنا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ اب یعنی جو شخص کفر کرتا ہے، اس کا کفر اس کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ان دا سینس کہ اگر پوری دنیا کفر کرے تو اس کی کائنات میں ایک ذرہ نہیں لا سکتی، اور پوری دنیا جو ہے وہ سجدے کرتے رہے تو بھی اس کی کائنات میں ایک ذرہ ایڈ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے نا، ہم اس بات میں بالکل کلیئر ہونے چاہیے کہ نعوذ باللہ من ذالک، مسلمان ہو کے ہم اللہ تعالیٰ پہ نعوذ باللہ کوئی احسان نہیں کر رہے، یا نماز پڑھ کے نعوذ باللہ ہم اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ کوئی کفر کرے تو اس کا کفر اسی کو نقصان دے گا، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اسی طرح کوئی شکر کرے گا تو اس میں کوئی اضافہ نہیں کر دے گا، اس کی خدائی میں کچھ بڑھا نہیں سکتا۔ اور پھر جو بندوں کو نعمتیں نصیب ہوئی ہیں وہ اسی کے عطا کرتا ہے، تو آپ سے آپ محمود ہیں، یعنی خواہ اس کی ہم کی جائے یا نہ کی جائے، وہ ذہنات کا کوئی ذرہ کمال جمال اس کی خلاقی رضاقی کی شہادت دے رہا، اس میں کسی کو ایڈ کر دینے سے کوئی ہم اس میں کچھ بڑھاوا نہیں کر رہے۔ محمود کہتے ہیں کہ جس کی ہم خود بخود کی جا رہی ہو، خود بخود وہ ایسا ہم کیا گیا ہو کہ جس کے بارے میں کچھ اور مزید ایڈ نہ کر سکتا ہو۔ تو ہر مخلوق جو ہے وہ زبان حال سے اللہ کی ہم بیان کر رہی ہے۔ ترجمہ ہے، یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کی نصیحت کر رہا تھا، اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب دوبارہ یہ موضوع ریپیٹ ہو رہا ہے کہ یعنی جو شخص کفر کرتا ہے اس کا کفر، یہ تو بات ہو چکی ہے۔ پھر آگے کہ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لقمان کی نصیحت کا جو پس منظر ہے اس میں پہلی بات کیا ہے کہ خالص خیر خواہی میں سب سے پہلے کہ کفر نہ کرنا۔ آپ دیکھیں ایک بات یہ ذہن میں رہے، مولانا نے یہ تفسیر میں لکھا ہے جس کے نوٹس آپ کے سامنے ہے، کہ خالص خیر خواہی کے ساتھ انسان اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، یعنی کسی اور کو میں کچھ کہہ رہا ہوں گا تو کوئی میرا مادی مفاد بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی مفاد بھی ہو سکتا ہے۔ اولاد کو جب بیٹے کو کوئی نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹا یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، تو وہ ایک اس کے اندر باپ، کم از کم باپ کوئی اپنا ذاتی مفاد یا اس کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ جو اولاد کے حق میں ان کی نصیحت ہے وہ ایک مخلصانہ نصیحت ہوتی ہے، یعنی اس میں وہ بالکل فیئر ہوتا ہے کہ یار یہ بات میں اپنے اولاد کو بتا رہا ہوں۔ انسان دوسروں کو فریب دے سکتا ہے، کسی اور کے لیے امیٹیٹ کر سکتا ہے، کسی اور کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اولاد یا قریبی یا اپنا جو آپ کا اسپاؤس ہے، جو آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر ہے، وہ تو آپ کے ساتھ ہے ہر وقت، وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے اعمال کیا ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ آدمی دانستہ اپنی اولاد کو، یعنی انٹینشنلی اپنی اولاد کو گمراہ نہیں کرے گا۔ ایسا ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو جانتے بوجھتے گڑے میں دھکا دے کہ یار تو جا مر، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس لیے یہ بات یہاں پہ ذہن میں رہے۔ اس کے بعد پھر اب جو لقمان حکیم کہہ رہے ہیں کہ بیٹے شرک مت کرنا، یہ بدترین گناہ ہے۔ شرک کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شامل کرنا۔ تو اب یہ سب سے پہلے جو انہوں نے نصیحت کی وہ شرک ہے، پھر دوسری وہ کہ اب اہل مکہ کو جو ہے نا یہ بات دھیان میں رہے کہ وہاں پہ ریمائنڈر ان کے لیے ہے سب سے پہلا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لقمان جو ہے وہ ایک بہت ہی دانا آدمی تھے، وہ اپنے بیٹے کو کوئی غلط نصیحت نہیں کر سکتے۔ اب انہیں یہ حوالہ دے کے ایک دلیل، ایک یوں کہہ لیں کہ ایویڈینس بلڈ کر لیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم مانتے ہو نا لقمان ایک عقل مند آدمی تھا، لقمان بھی یہ کہہ کے گیا ہے کہ اپنے بیٹے کو کہ شرک مت کرنا، اور تم شرک کر رہے ہو اتنے زیادہ، تم نے بت بنا رکھے ہیں، حبل اور کیا کیا، اور تم نے کعبے کے اندر کتنے کتنے بت بٹھا رکھے ہیں۔
تو پھر جو ہے نا وہ اب وہ اپنی سرزمین کو جو ہے اس کو وہاں سوری جو تمہاری سرزمین میں ایک حکیم مشہور تھے، انہوں نے شرک سے بچنے کی تاکید کی، اور پھر کہا کہ کیسے خیر خواہ ہو کہ تم جو ہے وہ ان کی بات نہیں مان رہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے کہ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب ظلم کے اصل معنی کسی کا حق مارنا اور انصاف کے خلاف کام کرنا ہے، اور شرک اس وجہ سے ظلم عظیم ہے کہ آدمی ان ہستیوں میں اپنے خالق اور رازق اور منم کا جو یعنی جو نعمتیں دینے والا ان کے برابر کھڑا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں ظلم ہم یہی کہتے ہیں نا، کسی نے کسی پہ ظلم کیا، یہاں پر ظلم کون کر رہا ہے، کس پہ کر رہا ہے؟ دا پرسن اٹ سیلف، رائٹ؟ میں اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوں۔ کیا ظلم کر رہا ہوں کہ میں اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ایسی ہستیوں کو لا کے کھڑا کر رہا ہوں کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں، جو ذرہ بھی نہیں ہے، اور ان کو میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا شریک بتا رہا ہوں کہ جی فلاں جو ہے وہ رزق دے رہا ہے، یا فلاں نعوذ باللہ بیٹا دے دیتا ہے، یا فلاں کے پانی پی لو تو یوں ہو جاتا ہے، فلاں کے چوہے سے یہ ہو جاتا ہے، فلاں جگہ کے بچھو سے دربار کے یہ ہو جاتا ہے، فلاں مندر پہ یہ چڑھاؤ تو یہ ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں، یہ سارے شرک جو ہیں۔ تو اب یعنی وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ ان کے ساتھ ان کو حصہ پہنچانے والا بنا دیتا ہے، ان میں شامل کر دیتا ہے۔ اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اس سے بڑی بے انصافی نہیں ہو سکتی کہ جو آدمی ایک ذرہ بھی آپ کی ایک چیز میں ایڈ نہیں کر سکتا، اس کو آپ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، یا اس پتھر کو یا مورتی کو یا ایک آپ کا کوئی فرضی بنایا ہوا خدا ہو، نعوذ باللہ۔ تو اب جو ہے وہ دوسروں کی بندگی بجالا ہے، یعنی آرڈر وہ کسی اور کا مانے، اور جو ہے وہ دعویٰ کچھ اور کا کرے۔ کل رات ہمارا ایک سیرت کا درس تھا، وہاں پہ جو مدرس تھے انہوں نے یہ بات رکھی، ایک بڑی آسان سی اگزامپل، اور بارہا یہ شاید آپ نے سنی بھی ہو، کہ ایک باپ بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے اور بیٹا بھی باپ سے محبت کرتا ہے۔ اب باپ کہے کہ بیٹا پانی لے آؤ، بیٹا کہے ابا آئی لو یو، باپ کہے بیٹا پانی، کہہ رہا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں آپ کو بڑا پیار کرتا ہوں، پھر کہیں کہ بھائی پانی لا دو، تو پانی تو میں نہیں لا سکتا۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں، 5 ٹائم ہم کہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر ہم جو ہے وہ فالو کر رہے ہوں باطل اور کفر کے نظریات کو، ہماری زندگی کا محور اور مرکز کیا ہو، دنیا ہو، ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہو۔ یعنی وہ ایک بڑی اچھی بات ہمارے ایک مدبر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری سوچوں کا مرکز تو نیو یارک اور واشنگٹن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دل ہمارا مکہ مدینہ میں ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ یعنی آپ نے ایک طرح سے یہ بھی شرک ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن قانون کو، اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو نافذ کرنے اور اس کے لیے کوشش نہ کرنا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات پوری ہو گئی ہے اس سلائڈ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ شرک جو ہے وہ انسان کو ذلیل کرتا ہے، اور پھر وہ اس کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، یعنی یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لازمی بات ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حدیث سے بے شمار جگہ یہ واضح ہے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے شرک۔ مطلب اللہ تعالیٰ عبادات کے اوپر شاید آپ کو معاف کرتے اور یقیناً معاف کر دے گا انشاءاللہ ہمیں، اور بہت سارے معاملات میں جو رب کے ساتھ معاملات ہیں اس میں شاید معاف کر دے، لیکن شرک کے اوپر وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کو ذہن میں رہیں۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ شرک سے بچنے اور اس کی تمام چیزوں سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آگے ہم آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو والدین کا حق پہچاننے کی خوب تاکید کی ہے، اور اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر پیٹ میں رکھا، اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے ہمیں لگے۔ اب یہاں پہ سے لے کے پیراگراف کے آخر تک جو چل رہے ہیں، ایک جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جو مطلب ان کے حکیم لقمان کے اقوال تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈ کرنے کے لیے، مزید اچھی طرح سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو آگے اب یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مطلب یہ جو ہم نے پڑھی آیات، تو اب اس کے حوالے سے جو سب سے پہلی جو ذوف پر ذوف اٹھانے والی اس کی تشریح ہے کہ ان الفاظ سے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام یوسف اور امام محمد نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بچے کی مدت رضاعت 2 سال ہے۔ رضاعت کہتے ہیں بریسٹ فیڈنگ کو، یعنی آپ جو بچے کو فیڈ کر رہے ہیں، جو والدہ اس کو دودھ پلا رہی ہیں، تو اس کی مدت 2 سال ہے، اور اس کی حرمت رضاعت ثابت ہوگی، ورنہ اس کے بعد رضاعت کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، یعنی اس کے بعد
ماں کے اوپر کوئی فورس حق نہیں ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے. اور بلکہ کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ پلانا جائز بھی نہیں ہے، یعنی اس پہ بھی وہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے 2 سال کے بعد چھڑانا ہے اس کا. اچھا، ابو حنیفہ جو ہے نا، انہوں نے اس میں تھوڑا سا رعایت رکھی ہے، احتیاط رکھی ہے. اور امام ابو حنیفہ کا جو مطلب مسئلہ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ مزید احتیاط کی خاطر 2.5 سال کی مدت انہوں نے تجویز کی ہے. اور اس کے ساتھ امام صاحب یہ فرماتے ہیں اگر 2 سال یا اس سے کم مدت میں بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو اور اپنی مدت رضا کے لیے بچہ دودھ کا محتاج نہ رہا ہو تو اس کے بعد کسی عورت کا دودھ پی لینے سے کوئی حرمت ثابت نہ ہوگی. اچھا، یہ ایک حرمت ایک بڑا اہم موضوع ہے، اس کو میں مختصر ٹچ کر جاؤں. رضاعت کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے اپنی والدہ کے علاوہ تو وہ اس کی رضائی ماں ہو جاتی ہے. رضائی ماں یعنی اس نے اس کو دودھ پلایا اس لیے اس کی ماں ہے. تو اس کے اولاد اس کی رضائی بہن بھائی سبلنگس ہو جاتے ہیں. تو اب ان میں جس طرح سے 2 بہن بھائیوں میں شادی نہیں ہو سکتی، اسی طرح دودھ شریک بہن یا بھائی کی شادی بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ طویل اس گفتگو میں نہیں جاتے. بہرحال یہ حرمت کا جو لفظ یہاں آیا اس سے میں نے کہا کہ یہ چیز کلیئر کر دی ہے. تو مولانا جو کیا کہنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ ہیں وہ بہت زیادہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی فراست ادا کی تھی. اس نقطے پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، اگر پروفیسر صاحب کو چاہیں اس کی مزید تشریح کرنا تو بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آپ ان جملوں پہ غور کریں کہ اگر 2 سال کے بعد بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو اور وہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس پہ رضاعت ثابت نہیں ہوتی. اس پہ تھوڑا غور کریں، دوبارہ میں کہتا ہوں. یعنی 2 سال یا اس سے کم کی مدت میں کسی بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا، اس بچے نے کسی اور کی عورت کا بعد میں دودھ پی لیا تو اس پہ رضاعت ثابت نہیں ہوتی. یعنی اس پیریڈ میں جس بچے میں اس نے دودھ پینا تھا اس وقت تو پیا تو ٹھیک ہے، وہ اس کی دودھ شریک وہ اس کی رضائی ماں ہو گئی اور جو بچے ہیں اس کے وہ اس کے بہن بھائی ہو گئے. لیکن اگر اس کے بعد کبھی آپ نے کسی اور عورت کا دودھ دیا تو وہ اس کو وہ نہیں ہوگا. اب اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، یہ ہمارا موضوع آج کا زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے. اہم موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی اور اس ذمہ داری میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ اور اس کا اجر بھی اتنا بڑا ہے کہ ایک خاتون جو کسی بچے کی ولادت کے بعد اس کو پالتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کا اجر اللہ ہی دے سکتا ہے. اس دنیا میں ہم اس چیز کو یعنی کوئی ریپلیسمنٹ اس کا نہیں دے سکتے کہ جو ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں بحیثیت مرد کہ ہمارے پیٹ کے ساتھ کوئی وزن باندھ دیا جائے اور کہا جائے کہ اب اس کو آپ بڑھاتے جائیں اور 9 مہینے تک اس کو لے کے گھومنا ہے، تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے تو جو کہ وہ ایک ماں ادا کر رہی ہوتی ہے. اچھا، اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. تو آپ جو مختصر یہ کہ یہ ایک شرعی بحث ہے اور اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. تو آخری بس میں ابن عباس نے جو ان الفاظ سے نتیجہ اخذ کیا وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ اہل علم اس پر ان سے اتفاق کیا ہے کہ حمل کی قلیل ترین. اچھا، آپ یہ جو پریگنینسی کا جو منیمم ٹائم ہے یہ بھی ایک بڑا فقہی مسئلہ ہے. 6 ماہ انہوں نے اس میں یہاں لکھا ہے. اس کے حوالے سے ہم نے پچھلے ایک درس میں اگر آپ کو یاد ہو پچھلی ایک تشریح میں یہ موضوع آیا تھا جس میں حضرت عمر کے حوالے سے ایک ڈسکشن ہوا تھا، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو. وہاں پر یہ بات آئی تھی کہ یعنی اس سے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے لیجیٹیمیٹ اور انلیجیٹیمیٹ چائلڈ کی جو بحث ہے. مثال کے طور پر کسی کی شادی ہوئی 6 مہینے میں بچہ ہو گیا، آپ شوہر کہتے ہیں تو میرا بچہ بھی نہیں ہے نعوذ باللہ، تو اس پہ پھر یہ ایک قانونی بحث ہے اور اس کے حوالے سے بھی ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ممکن ہے. اور بات کی اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں میڈیکل سائنس کی تو آپ کو ایسے واقعات ملتے ہیں اور قرآن نے اور ہمارے اصحاب نے یہ مسئلہ بہت پہلے سالو کر دیا تھا. اور اس پہ حضرت عمر کا جو قول ہے وہ بڑا اتھینٹک تھا اور یہ انہوں نے ان آیات سے اخذ کیا تھا جو ہم کسی اور درس میں کر چکے ہیں اس کو ڈسکشن. تو اب نسب سمجھ رہے ہیں نا، یعنی کہ یہ کس کا بچہ ہوگا، یہ اس کا لیجیٹیمیٹ باپ ہے یا نہیں ہے. تو اس کو اس مسئلے کو بھی انہوں نے اس طرح سے سالو کر دیا کہ 6 ماہ منیمم ایک ٹائم ہے، اس سے کم پہ پھر وہ یعنی اس سے کم پہ سالم اور ہوش حواس میں زندہ بچے کے پیدا ہونا ایک لامحال سی چیز ہے. یہ بات ہے اصل میں سمجھنے. صحیح ہے. اچھا، اب اگلی آیات ہیں. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ یہ ایک انہوں نے ایڈ کیا سمجھنے کے لیے مولانا نے جو بریکٹ میں میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا اور میری طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن وہ اگر تجھے دباؤ ڈالیں تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے تو جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں کسی کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا.
پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے. اب یہاں پر بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کو امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا تعلق ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ قرآن میں حضرت لقمان کے یا حکیم لقمان کے اقوال پیش کر رہا ہے تو ان کو ویلیڈیٹ کر کے پیش کر رہا ہے، یعنی یہ سب ہم نے بھی اس پہ عمل کرنا ہے. تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ایک طرح سے، جیسے میں نے بات کی کہ پیچھے جو ہم نے بات کی نا کہ آگے کے جو ہیں جملہ معترضہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈ کیا ہے اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے. تو اب پہلی بات تو یہ کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ شرک کا، اور وہ کوئی غلط شرک بتا رہا ہے اور تم اس کی بات مان رہے ہو. اور دوسری بات یہ کہ والدین اور اولاد سب کو جو ہے نا وہ پیروی کس چیز کی کرنی ہے، پلٹنا اللہ کی طرف ہے، اور پیروی کس چیز کی کرنی ہے کہ جو یعنی حق کی بات کرے اور جو شرک سے بچا رہا ہو. اچھا، پھر رجوع کرنے کے اور پیروی کے حوالے سے کچھ اور آیات میں بھی تشریح ہے، اس کو ہم یہاں پر ڈیٹیل میں نہیں لے رہے. سورہ عنکبوت انشاءاللہ کبھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی تو وہاں سے پھر اس کو دیکھ لیں گے. آگے آیات کا ترجمہ: اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا. وہ باریک بین اور باخبر ہے. بیٹے نماز قائم کرنے کا حکم دے، بیٹا نماز قائم کرنے کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اب یہاں پر جو جو آیات ہیں اس میں سب سے پہلے جو مطلب حاشیہ 27 جس کو کہا جا رہا ہے، یعنی جہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے، تو حضرت لقمان نے جو اپنی نصیحتیں کی تھیں مزید ان کا پھر یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جو عقائد کی طرح اخلاق کے متعلق بھی وہ تعلیم دے رہے ہیں. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں عرب میں یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے. تو یعنی حضرت لقمان نے بھی بیٹوں کو کہا کہ بھائی شرک نہ کر، نماز قائم کر، برائی سے روک. تو اب یہ جو آگے آیت ہے کہ کوئی بھی چیز، یعنی یہ جو آیت ہے کہ رائی کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان یا آسمانوں میں کہیں چھپی بھی ہو تو اللہ اس کو نکال لائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں کوئی ایک دانہ جو کسی پتھر کی تہ میں بھی اندر چھپا ہو وہ اس کے لیے لا علم نہیں ہے. ہمارے لیے تو ہے. ہم تو ابھی بھی دیکھیں کہ بے شمار چیزوں سے لا علم ہے، اور بہت سی چیزیں ابھی بھی انسان کی گرفت میں نہیں. بے شمار یعنی بہت سی کیا اکثریت چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مخفی نہیں ہے. آپ کے لیے ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے آیا ہے. آسمانوں میں کوئی ذرہ تم سے بعید ترین ہو سکتا ہے. یعنی اگر ہم تھوڑا سا، اگر آپ میں سے کسی کو شوق ہو تو آپ یہ گلیکسیز کے بارے میں پڑھیں جو موجودہ سائنس کہتی ہے کہ وہ کتنی دور ہیں اور ان کا ٹریول کتنا ہے. تو انسان اپنی عقل میں سوچ نہیں سکتا اس کو. ہم سما نہیں سکتے کہ یار، یعنی ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ 2 ارب سال کی نوری لائٹ، ہاں 2 ارب سال کی لائٹ کی مسافت پہ کوئی چیز، مطلب اس کو امیجن نہیں کر سکتے ہم. تو لائٹ کے ٹریول اسپیڈ آج ہم جانتے ہیں کہ لائٹ کتنی اسپیڈ سے ٹریول کر سکتی ہے، اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ہم ان چیزوں میں یعنی شک میں پڑے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کہیں بھی ہو، کچھ تاریکی میں ہو، کہیں ہو، وہ اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اب جو ہے نا وہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لہٰذا کہیں کسی حال میں بھی نیکی یا بدی کا کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو اللہ سے مخفی رہ جائے. اور وہ نہ صرف یہ کہ اس سے واقف ہے بلکہ اس سے محاسبہ بھی کرے گا. تو تمہاری ایک حرکت کا ریکارڈ تمہارے سامنے لا کر رکھتی ہے. سورہ رحمان میں میرا خیال ہے یہ ذکر آیا نا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بلکہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کیا میں ایک آدھ گناہ کچھ گناہ کر لوں، تو انہوں نے کہا اچھا جب گناہ کا خیال آئے نا تو ایسی جگہ چلے جاؤ کہ یہاں پر اللہ نہ ہو. اس نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں، اللہ تو کہیں بھی نہیں. کوئی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اس کے علم میں نہ آئے. بولے یہ بھی ممکن نہیں. تو کیسے گناہ کا سوچ سکتے ہو؟ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم مخفی ہوں یا ہم سب کے سامنے ہوں، ہمارا گناہ سے بچنے کا پیمانہ ایک ہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے لوگوں کے سامنے ہمیں عمل کر رہے ہوں یا اکیلے میں عمل کر رہے ہوں. تو اب آگے مزید آ رہا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ اب اگر آپ کریں گے، یعنی جو برائی سے روکنا. تو اچھا، اس سے پہلے یہ کہ
جو صبر کے حوالے سے مصیبت پڑے اس پر صبر کر کے اس حوالے سے کہ اگر آپ جو ہے وہ آ، نیکی کا حکم دینے اور بدی کو روکنے کا کام کریں گے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو لازمی طور پہ جو ہے نا وہ کچھ ایسے اشخاص ہیں جو کچھ آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں گے، مصیبتیں آپ کو جھیلنی پڑیں گی، کہیں نہ کہیں آپ کو پرابلم اور وہ رہے گی. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کسی قسم کی ڈفیکلٹی پیش نہ آئے. تو اس پہ پھر آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. پھر آخری باتیں، یہ بڑی تاکید کی باتیں، یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے حوصلے کے کام ہیں اصلاح خلق کے لیے اٹھنا اور اس کی مشکلات کو انگیز کرنا. تو مولانا نے لکھا ہے کہ کم ہمت لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان کاموں میں سے کوئی بڑا دل گردہ چاہیے اس کام کے کرنے کے لیے، کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کے اٹھے، لوگوں تک اس کی بات پہنچانے کے لیے کام کرے. تو بہت ایک ہمت اور صبر چاہیے، اور اس کا تقاضا ہے. آگے کچھ اور مزید بہت اہم موضوع ہیں، ان میں سے ایک ہے اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں پر اصل میں لفظ ہے ولا تصائر خدک للناس. عربی میں زبان میں اس بیماری کو کہتے ہیں کہ جو اونٹ کی گردن میں ہوتی ہے، مولانا نے لکھا ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کی وجہ سے وہ اپنا منہ جو ہے نا وہ ایک ہی طرف کر کے پھرتا ہے. اور پھر اس سے یہ محاورہ عربی میں لکھا کہ فلانا سارا خدہ، یعنی فلاں شخص جو ہے وہ اونٹ کی طرح گلا پھیر لیتا ہے، یعنی وہ بہت مغرور اور اس سے رہتا ہے. اسی کو تکبر کے معنوں میں لیا گیا. اسی لیے جو ہے وہ ایک شاعر تھا عمرو بن حی، وہ کہتا ہے کہ ہم ایسے تھے کہ جب کبھی کسی جبار نے ہم سے بات کی تو ہم نے اس کی ٹیڑھ ایسی نکالی کہ وہ سیدھا ہو گیا. اس میں بھی اس نے جو ہے نا وہ سائر خدہ کا کیا ہے، وکنہ اذا الجبار سائر خدہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کسی نے ہمارے ساتھ ایسی کی تو ہم نے اس کی ٹیڑھ ایسی نکالی کہ وہ بالکل سیدھا ہو گیا. یہ پرانی شعرا کی اس میں سے نکلی. تو اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم جو ہے وہ گھمنڈ میں نہ ہو، ہمارے اندر کوئی تکبر اور کوئی ایسی چیز نہ پیدا ہو کہ جس سے ہم جو ہے وہ لوگوں سے منہ پھیر کے بات کرتے ہیں. منہ پھیر کے بات کرنا آج کے دور میں ہم بالکل لٹرل الفاظ کے معنوں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو کچھ بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایک فرد بات کر رہا ہو وہ لٹرل منہ پھیر لیتے ہیں. بالکل، یعنی یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ یعنی کوئی محاورے میں ہی لٹرل منہ پھیر لیتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں اس پر. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر اور غرور سے بچائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ زمین میں اکڑ کر چل، یعنی جو اگلا حاشیہ ہے. تو اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ جو الفاظ یوں ہے نا مختال فخور، تو وہ شخص جو اپنی دانش میں اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہو اور وہ فخر کرے اور بڑائی ظاہر کرے، اور اس کی چال میں اکڑ اور اطراحٹ ہو، صحیح ہے، اور اس کی شان کے ساتھ چل رہا ہو، ایسا چلے کہ اس کے دماغ میں کوئی ہوا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا لوگوں میں کہ چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے، فن خان بنے پھر رہے ہیں، ایسے ہم کہتے ہیں نا. تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یار یہ اس کی چال میں جو ہے نا وہ کچھ گڑبڑ ہے. یہ تو لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اسلام جو ہے نا وہ غرور نہیں چاہتا، آجزی چاہتا ہے. لیکن اگلی اگلی جو آیت ہے کہ اپنی چال میں اعتدال پیدا کر، ترجمہ ہے اپنی چال میں اعتدال پیدا کر، اپنی آواز پست رکھ، سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے. اب یہ جو دو جو نکات ہیں تھوڑا طویل ہیں، لیکن اس کو بس ہم جلدی سے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی بہت اہم موضوع. بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ تیز بھی نہ چل اور آہستہ بھی نہ چل، بلکہ میانہ روی اختیار کر. لیکن سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رفتار کی تیزی یا سستی زیر بحث نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بہت فاسٹ چل رہے ہیں. جیسے اب ہم مجھے واک کرنے نکلا ہے تو میں برسک واک کر رہا ہوں، جی مجھے تھوڑا سا ایکسرسائز کے لیے نکلا ہوں. یا میں اگر رننگ کر رہا ہوں تو مطلب میں ایکسرسائز کے لیے کر رہا ہوں، میرا مقصد ہے کوئی. تو مولانا نے لکھا ہے کہ مقصد یہ نہیں ہے. دیکھیں انسان کسی مقصد کے لیے کبھی تیز چل سکتا ہے، کبھی کسی وجہ سے سلو چل سکتا ہے. تو صرف ظاہری چلنا یہاں مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں بھی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ شخص کی چلنے سے آپ کو محسوس ہو کہ اس کی نفس کی کیفیت کیا ہے. اور یہاں نفس کی اصلاح کرنا مقصد ہے کہ آدمی کی چال میں تبخر، یعنی ایک ایسا ہو کہ میں اکڑ کے چل رہا ہوں، یا میں مسکینی ہے، میں مسکین سا دکھاؤں اپنے آپ کو، یا میرے اندر بڑائی کا گھمنڈ ہو اور اس میں میری چال ایسی ہو رہی ہو کہ میں بڑے ٹول ڈھول سے اور ایسے چل رہا ہوں، یا پھر میرے اندر نعوذ باللہ کچھ دکھاوا ہو کہ میں جو ہے وہ بڑا مسکین سا بنا ہوا پھر رہا ہوں.
یا تو یعنی لوگوں کو اس کی شان شوکت چال سے پتا چلے کہ یار یہ جو ہے نا پیسہ ہے، یہ اس کے جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ اس کی جو ہر مستی ہے، یا اس کے جو چل رہا ہے نا، یہ پیسہ بول رہا ہے، یہ اس کی چال سے پتا چل رہا ہے کہ یہ اپنے پیسے کے اوپر کتنا کر رہا ہے. تو یہ مولانا نے کہا کہ یہاں مقصد ہے. اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ ایک خاص قسم کی چال ڈھال آپ اپنا لیں دنیا دکھاوے کے لیے. یعنی کبھی انسان اپنے نفس کا جو ہے وہ تکبر نمائشی طور پہ تواضع کرے، دکھاوے میں درویشی اختیار کرے، ایسا دھوپ دھار لیں کہ میں بڑا متقی ہوں، بڑا مسکین سا بن کے ایسا چلتے ہوئے چلے کہ جیسے مریل سی چال ہو. اور تو مولانا نے لکھا ہے کہ حکیم لقمان کی نصیحت کا منشا یہ نہیں ہے کہ جو بالکل لٹرل میننگز میں واک کے اوپر آپ لیں، بلکہ اس کا مقصد وہاں پر بھی ایک ذہن میں رکھا جائے کہ اعتدال کی چال چلو، بالکل مرے ہوئے نہ چلو یا بہت تیز نہ چلو. لیکن یہ کہ وہ مقصد نہیں، بلکہ دلی کیفیت سے جو آپ کی واک بنتی ہے وہ، جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی جو ہے وہ ایسے کے غرور میں اکڑ کے چل رہا ہو، یا کسی کو بہت بڑا لاس ہو گیا، کوئی بالکل مسکین ہے، غریب ہے، بیچارے کے پاس کچھ نہیں بچا، تو وہ بالکل ایسے ہی مریل ہو جائے چلتے میں بھی ایسے، یعنی اس میں بھی اس کو کہا جائے اعتدال سے رہو، صبر سے رہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی دیتا ہے. تو اب یہاں پر اس کی جو مولانا نے جو یہ ساری بات لکھی ہے اس کا ایویڈنس کہاں سے ملتا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کا اس حوالے سے ذوق کیا تھا. صحابہ نے اس معاملے میں ایک اندازہ حضرت عمر کے قول سے لگایا جا سکتا ہے. عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چلتے تو پکارا کہ سر اٹھا کر چلیے. وہ بالکل مرجھایا ہوا چل رہا تھا. اسلام مریض نہیں ہے، یہ حضرت عمر کا قول ہے کہ سر اٹھا کر چل، اسلام مریض نہیں ہے. مطلب یہ کہ کیا تم اپنی چال میں ایسے مریض چل رہے ہو؟ اسلام کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم ایسے مرے ہوئے سے لگو، مریض لگو، ٹھیک طرح سے چلو. پھر ایک اور شخص کو انہوں نے مریل چال چلتے دیکھا تو کہا کہ ظالم ہمارے دین کو کیوں مارے ڈالتا ہے؟ مطلب کہ دین میں تجھے یہ سکھایا گیا ایسے مرا ہوا سے چل، ٹھیک چلو ذرا، جیسے نارمل انسان چلتے ہیں اس طرح چلو. تو ان دونوں واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے نزدیک جو ہے نا وہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے اور خواہ مخواہ مسکین بننے، اور کسی مسلمان کو ایسی چال چلتے دیکھتے تو انہیں خطرہ ہوتا کہ یہ چال ڈال دوسروں کے سامنے اسلام کا غلط وہ نہ دے دے، تو ان کو سختی سے. اسی طرح حضرت عائشہ کا ایک واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے دیکھا ایک صاحب بہت مزمل سے اور بالکل ایسے چل رہے ہیں کہ کچھ ہے، تو لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کون کون ہے یہ صاحب؟ تو انہوں نے بتایا، عرض کیا کہ یہ قرآن میں سے ہیں. قرآن مطلب یہ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں قرآن کی. اس پر حضرت عائشہ نے کہا کہ عمر سید القرآن ہے، یعنی عمر سے زیادہ قرآن کس نے پڑھا تھا یا پڑھایا تھا. تو ان کا حال یہ تھا، جب چلتے تھے زور سے چلتے تھے، اور جب بولتے تھے تو قوت سے بولتے تھے، اور جب پیٹتے تھے تو خوب پیٹتے تھے، یعنی جنگ میں. تو اب اس سے جو ہے نا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سارے میں مقصد اس کا کیا تھا. تو آخری جو پوائنٹ ہے ہمارا، جو ہے بری آواز کے حوالے سے، یعنی سب سے تیز آواز. یہ میرا خیال ہے بہت ہی چھوٹا فونٹ ہے، کچھ پڑھنے میں آ رہا ہے؟ تو بہرحال آپ یہاں پر بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ بہت دھیما بولو یا بہت تیز بولو. ہو سکتا ہے کہ اب میں جیسے آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں اور مجھے یہ بھی ذہن میں کہ شاید خواتین تک بھی آواز جانی چاہیے، تو میں شاید لاؤڈ ہوں گا. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ میں اگر کسی ایک فرد سے بات کر رہا ہوں تو مجھے دھیما بولنا چاہیے. تو یہ صرف یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہاں پر یہ بتانا ہے کہ گدھے کی آواز سے تشبیہ دے کے یہ بتانا پڑے کہ ایک چنگاڑنا اور ایک دھونس جمانے کے لیے اور ایسی بولنے کے لیے تم غیر فطری انداز اختیار کرو، یا لہجے کی ایسی یعنی پستی کے جس سے قریب کے لوگوں کو بھی سننا آسان نہ رہے، تو یہ بھی غلط ہے. اور پھر بلا وجہ چیخنا بھی. تو اب یہاں پر یہ بات جیسے لکھی ہوئی یہاں پہ کہ اگر آپ کسی جگہ تقریر کر رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ آپ دھواں دار بول رہے ہوں گے، آپ کی آواز دور تک جائے. اور آپ کا اگر مقصد دین کی لیے، جیسے مثال کے طور پہ جنگوں کے موقع پہ، اب وہاں تو ایک ضرورت ہے کہ اگر کوئی جرنیل تقریر کر رہا ہو تو ایسی کڑک سے بولے کہ دشمن کو پتا چلے کہ کوئی طرفدار آواز ہے. لیکن اگر آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہو، اپنے گھر والوں سے بات کر رہے ہو، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، تو وہاں پہ پھر آپ کے لہجے میں جو ہے نا یہ دھونس، تکبر، غرور یہ نہ ہو. اچھا، دوسرے پھر مروب کرنے کے لیے گلا پھاڑنا، یعنی دو لوگ بات کر رہے ہوں، ایک آدمی جو ہے وہ بڑھ بڑھ کے بولے، اتنا لاؤڈ بولے کہ دوسرے کو کہ اچھا بھائی آپ ہی بول لیجیے. تو یہ بھی میں بھی اگر ایسا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. بعض اوقات انسان
نادانستہ طور پہ بھی ایسی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اعتدال رہے کہ ہم بات کرتے ہوئے یہ نہ ہو کہ ہم اتنے آفینسو بولتے ہوں کہ سامنے والا ہمارے سامنے بات ہی نہ کر سکے، اور اتنا لاؤڈ بولتے ہوں کہ اس کی آواز کو دبا دیں۔ نصیحت کیا ہے کہ اعتدال اور فطرت کے مطابق بولے، اور پھر نرمی سے، اور جہاں نرمی سے بولنے کی ضرورت ہو وہاں نرمی سے، جہاں آپ کو کڑک کی آواز کی ہو، جیسے مثال کے طور پہ جنگ کا میدان ہے اور آپ نے کوئی نعرہ لگانا ہے جس سے دشمن ہل جائے، تو آپ کو ایک تکبیر کا ایسا نعرہ لگانا چاہیے کہ ان کی صفوں کے اندر بالکل ایک لرزہ طاری ہو جائے۔ لیکن گھر میں چیخنا اور گھر میں نعرے لگانا تو عجیب سی بات ہوگی کہ میں گھر میں چیخ چیخ کے نعرے لگاؤں، تو وہ پڑوسی بھی کہیں گے یار یہ اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا ان کے گھر میں آج کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک پورا موضوع تھا جو کہ بہت اہم ہے۔ یہ آخر کی جو آیات ہیں ان کو اگر تھیم کے ساتھ سمجھیں تو یہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری چال میں، ہمارے پورے باڈی لینگویج میں تکبر، غرور، اور اسی کے اپوزٹ ایسی ظاہری مسکینی کہ جس سے میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھیں یار بڑا متقی ہے یہ تو دیکھو کیسے کیسے بالکل، اور میں جب اکیلے میں ہوں تو میں پتہ نہیں کیا ہوں ہے۔ آپ لوگوں نے ایسے بناوٹی لوگ اس میں بھی دیکھے ہوں گے نا، بھیک مانگنے والے بابے ہے، بھیک مانگنے کے لیے وہ چل رہا لاغر بالکل، پیسے ایسے اکٹھے کیے، اب اس کو بس پکڑنے جانا، بھاگا جا رہا ہے وہ، اس نے کہا یار یہ بندہ ابھی تھا، یہ ایسے مرا مرا چل رہا تھا، اس کو کیا ہو گیا تھا۔ یہ فراڈ، دھوکہ دینا لوگوں کو بھی اپنے آپ کو بھی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ زبان کے حوالے سے چیخنا، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا، تو ہم بلا ضرورت چیختے ہوں، بلا ضرورت چنگاڑ کے بولتے ہوں، تو اس کو بھی، تو ہم بار بار جب بھی ہمارے ذہن میں یہ بہت چیخ رہے ہوں تو ہمیں یہ آیت ذہن میں آنا چاہیے کہ انکر الاصوات لصوت الحمیر، جو سب سے بری آواز ہے وہ گدھوں کی آواز ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ گدھا بالکل ہی اس کو مار دیا جائے، یا وہ کوئی ایسا جانور ہے کہ وہ اگر چیخے تو اس کو گولی مار دو۔ مطلب یہ کہ دنیا میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کی کوئی مصلحت ہے، اس سے کوئی تشبیہ کر دی ہے، تو اس کی بری عادات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کتوں کو اگر نجس یا ناپاک یا نجس قرار دیا گیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو جہاں کتا بلا ضرورت آپ کو قتل کرتے پھریں، ایسا بھی نہیں ہے نا اسلام کی تعلیم کہ بلا ضرورت بلا وجہ مارتے پھر رہے ہو آپ جانوروں کو یا وہ۔ تو بس یہاں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آج کی گفتگو ہوئی ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں، کچھ کوئی صاحب یا کوئی خواتین میں سے بھی کوئی سوال ہو تو کر سکتی ہیں۔ جیسے کلیئر ہے کہ شرک ایسا بنا جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اس میں وہ یہ ہے کہ جو لیکن نا توبہ کا جو آخری ہچکی تک کا دیا گیا ہے آپشن انسان کو، کہ جب تک انسان کے اختیار میں ہوتا ہے ہچکی تو اللہ تعالیٰ کا اختیار آ جاتا ہے نا، پھر تھوڑا اختیار پہلے بھی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن انسان کو دیا ہوتا ہے۔ تو اگر زندگی میں شرک نے استغفار کر لیا، سچے دل سے توبہ کر لی، تو میرے خیال میں اس میں معافی ہے۔ ہاں بالکل، یہ پوائنٹ آپ کا بہت کلیئر اور میرا خیال ہے بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے صحابہ پہنچتے تھے، اور وہ دل سے ان کو جب ایمان لاتے تھے تو دل سے فکر ہوتی تھی کہ ہمارے وہ اعمال جو ہم نے کفر کی حالت میں کیے یا لا علمی کی حالت میں کیے ان کا کیا ہوگا۔ تو اللہ کے وسلم نے ان کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح توبہ کے حوالے سے یہ بالکل کلیئر ہے کہ اگر کوئی آدمی سچی توبہ کرتا ہے اور اس کو یہ فیل ہوا کہ میں شرک میں مبتلا ہوا کسی طرح، تو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ گزر کرنے والا ہے۔ لیکن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بغیر توبہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے اور شرک آپ کا وتیرہ رہا تو بہرحال اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ میرا خیال ہے یہ اتنی بات کافی ہے اس پہ۔ کوئی اور مزید کوئی سوال یا بات آن لائن لوگوں میں سے کوئی کرنا چاہیں؟ میرا ایک سوال ہے۔ جی جی۔ رئیس کچھ مسئلہ بیان کیا گیا تھا، اس میں دو علماء کی دو مختلف رائے ہیں وقت کے حساب سے، ایک کہہ رہے ہیں کہ 2 سال اور ایک نے اس کو 2 سال 4 مہینے یا 6 مہینے کا۔ تو اگر یہ شرعی مسئلہ ہے تو اس کا تو ایک ہی وقت ہونا چاہیے۔ نہیں دیکھیں، یہ تو آپ نے بہت عجیب سی بات کر دی۔ شرعی مسئلے پہ جب شرع کی تفصیل میں جاتے ہیں تو 2 علماء کی 2 رائے اور اس پہ لوگ قائم ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہمارے 4 بڑے ائمہ ہیں نا، عصر کے وقت کا ٹائم کے تعین ہے، مختلف علماء مختلف رائے رکھتے ہیں، تو ایسے بہت سے مسئلے ہیں۔ اب اس میں جو ٹھیک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ اپنا اتنا علم نہیں حاصل کر سکتے کہ آپ تینوں چاروں موقف کو اچھی طرح دلیل سے سمجھیں
اور پھر اس پہ عامل ہوں، تو پھر آپ کو کسی ایک ایسے امام کو فالو کرنا چاہیے عمومی طور پہ جس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں. جیسے ہم حنفی گھروں میں پیدا ہوئے تو ہم حنفی فقہ کو فالو کر رہے ہیں. آپ اگر مالکی گھر میں پیدا ہوئے تو مالکی کو فالو کر رہے ہیں. شافعی پیدا ہو گئے تو شافعی فالو کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ صرف اس لیے اپنی فقہ چینج کریں کہ یار دیٹ ون از ایزی، یار یہ والا کرتے ہیں بس، تو پھر میرا خیال ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بھی اس میں یہی موقف اختیار کیا. پھر اس طرح ٹھیک نہیں ہے. لیکن کوئی اس پہ شدت اختیار کرے کہ نہیں فقہ تو ہمارے امام کی جائز ہے اور ہمارے امام برحق تھے یہ سب جنتی باقی دوزخی، تو یہ بھی ایکسٹریمزم کی حد ہے. وہ انہوں نے خود نہیں اس پر عمل کیا. حضرت امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ تھا کہ وہ یعنی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اگر غلط نہیں ہوں تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے میرا خیال ہے. نہیں پروفیسر صاحب آپ آواز سن پا رہے ہیں میری؟ امام محمد کا میرا خیال واقعہ ہے کہ وہ پہنچے تھے اور وہ دوسری طرف جو تھے وہ شافعی لوگوں کی مسجد تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں جاؤ تو سب نہ ان کے طریقے سے نماز پڑھنا، اور انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ حنفی مسلک کے آ رہے ہیں تو تم ان کے طریقے سے نماز پڑھنا. اب وہ دونوں ایک دوسرے کے طریقے سے نماز پڑھ رہے، تو ان کا تو طریقہ یہ تھا، وہ اتنے شدت نہیں رکھتے تھے اس پہ. تو اس میں بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی ایک امام کو فالو کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اسی کو فالو کریں. اور اگر آپ علم رکھتے ہیں اتنا کہ پڑھ کے کوئی اور موقع اختیار کرتے ہیں تو علم کی بنیاد پہ کریں، اس بنیاد پہ نہ کریں کہ وہ ایزی ہے تو بس. جیسے ایک وطر پہ لوگوں نے طریقہ بنایا. اب ہمارے ہاں ہم حضرت علی کا وہ قول فالو کرتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ 2 رکعت سے کم نماز نہیں ہے. حنفیٰ کے نزدیک وطر 3 ہے. اب کوئی پھر اس لیے ایک وطر پڑھتا ہو کہ یار دیٹ ون از ویری ایزی، تو پھر غلط ہے میرا خیال ہے اس کا. لیکن اگر وہ بالکل ریسرچ کر کے ان سارے موقفوں کو پڑھ کے حدیث کی نظر میں یہ سمجھتا ہے کہ ایک وطر جائز ہے تو پھر اس کا پڑھنا بالکل جائز. تو اسی لیے اس پہ رضاعت کے مسئلے میں بھی جو اگر فالو کر رہا ہے حنفی مسلک کو، تو اگر وہ علم کی بنیاد پہ کوئی اور مسلک لیتا ہے تو وہ بالکل جائز. کلیئر ہے میرا خیال ہے پوائنٹ، یا ابھی بھی آپ کو اس میں ڈاؤٹ ہے؟ ہم سب ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ. دیکھیں میں آپ کا ڈاؤٹ ایسے کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نماز ہے نا، نماز کے اندر فرض کیا ہے؟ اب اگر میں فرائض چھوڑ دوں میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی مستحبات اور نوافل یعنی ایسی چیزیں جو سنت ہوں اس کی وہ چھوڑ دوں، ہو جائے گی نا؟ سنت چھوڑ دیں گے تو شاید دیکھیں تاریخ سنت ہونا اور کبھی مجھ سے سنت چھوٹ جائے یا کسی نماز میں سنت نہ کروں تو میری نماز پھر بھی ہو گئی نا. تو ہم اتنے ایکسٹریم نہ ہو کہ ہم سب کو ایک جیسے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں. یہ اسلام فطرت کا دین ہے، فطرت یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں آپ 1400 سال پہلے کے مسلمان دیکھیں انہوں نے دین سیکھا کیسے؟ آپ کے خیال میں کیسے دین پھیلا لوگوں میں؟ بائی ہارٹ چل رہا ہے نا. میں ایک فرد تھا، میں نے اسلام سیکھا، مدینے سے سیکھ کے چلا گیا اپنے قبیلے میں جا کے وہ پریکٹس کرنا شروع کیا. این ممکن ہے کہ میرے قبیلے کے لوگوں نے یہاں باندھتے یہاں ہاتھ باندھنا شروع کر دی ہوں 50 سال بعد، یا یوں باندھنا شروع کر دی ہوں. اب میں اس کو جھگڑنا شروع کروں کہ یہ والا حرام ہے وہ والا حلال ہے، یہ فطرت نہیں ہے نا. تو اسی لیے آپ ایک رنگ میں رنگنے کی کوشش نہ کریں مسلمانوں کو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد پہ اکٹھے رہیں، نس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ہو. نس یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، جس کو چھیڑنا بھی آپ کے دین کے سے خالی کے. مثال کے طور پہ کوئی رسالت پہ کوئی کوشچن کرے تو اس سے بات ہی نہ کرو. مطلب تو اس چیز پہ یہ فقہی مسائل میں میرا خیال ہے کہ اس میں اعتدال اس طرح کا رکھیں، اور اس کو دونوں موقف کو ہر عالم پڑھتا ہے. آپ اگر علماء سے بات کریں نا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو مسلکی علماء ہیں، یہ اپنے مسالک میں یہ سارے مسائل پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ ہی پڑھتے ہیں خالی، وہ سب پڑھتے ہیں. لیکن شدت اتنا اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس موضوع پہ بات کرنے یا اس کو پڑھنے یا اس کو ایسے کرتے ہیں جیسے نعوذ باللہ اس طرف کا دیکھنا بھی حرام ہو. اس سطح پہ اپنے مسلک پہ وہ کرنا کہ جو اس مسلک پہ وہ مسلمان جو نہ ہے وہ نام غیر مسلم، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ اسلام کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور ظلم. ٹھیک ہے میرا خیال ہے بات کافی ہو گئی. کوئی مزید اس پہ بات نہیں؟ وہاں جا کے گناہ کرو چاہے بہت دور خلاؤں میں، وہ بات کلیئر نہیں ہو پائی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان یعنی وہ بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ میرا خیال ہے یہی والی آیت ہے جو آپ کے سامنے ہے نا، کہ ایک ذرہ بھی کہیں چھپا ہے نا خفیہ ہے پارٹیکل. اب ذرے کو بھی ہم آج کے دور میں مائکرو بایولوجی کی سینس میں دیکھیں، یعنی آپ یوں کہیں کہ الیکٹران اور پروٹون بھی کہیں چھپے ہوئے ہیں نا، یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے. اب اگر میں گناہ کرنے کا میرے دل میں ارادہ ہے
تو میں یہ سوچوں کہ گناہ وہاں کروں جہاں اللہ تعالیٰ نہ دیکھ سکتا ہو، یا گناہ وہاں کروں جہاں اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ آئے، تو میں پوری پلانٹ اور پوری کائنات اور گیلیکسیز میں کہیں نہیں جا سکتا جہاں میرا رب مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ تو یہ کسی نے مطلب سوال کیا تھا میرے ذہن، میرا حافظہ ذرا متاثر ہوا ہے، مجھے نا نام یاد نہیں رہتے، کسی نے ایک عالم دین سے یا ایک بڑے بزرگ سے سوال کیا تھا کہ کیا میرے دل میں گناہ آئے تو میں کر لیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ایسا کر سکتے ہو دنیا سے کہیں نکل جاؤ تو کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا سے تو نہیں نکل سکتا، کہتے ہیں پھر ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ اللہ نہ دیکھ رہا ہو، ایسی جگہ ہو جہاں اس کے علم میں نہ ہو، ایسی تو کوئی جگہ نہیں، پہلے پھر کیسے گناہ کر سکتے ہو؟ تو یعنی لیجیٹیمیٹ گناہ کا وہ مانگ رہا تھا سرٹیفکیٹ۔ تو ہم بھی اپنے دل میں یہ پیمانہ رکھیں کہ میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، کیا میرا رب مجھے دیکھنے آج اس ٹائم کے لیے بند ہو جائے گا؟ اسی لیے بہت سے لوگ شرک کی جو باریک چیزوں میں جاتے ہیں نا، اس میں ایک شرک یہ بھی ہے کہ نماز کا وقت آپ کو پتا چل گیا، آپ نے آواز سن لی، آپ نے جانتے بوجھتے نماز جانتے بوجھتے نماز قضا کی، اس وقت آپ نے ایک چھوٹا شرک کیا، یعنی اس وقت آپ نے پیمانہ یہ نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا آپ نماز کے لیے کھڑا ہونا، اور آپ نے نماز چھوڑ دی، جانتے بوجھتے چھوڑ دی۔ تو یہ بغیر بہت باریکی میں جائیں گے تو کافی طویل ہو جائے گی۔ اور کوئی مزید سوال تو نہیں؟ اس میں آخری بات سے میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا، تو مجھے یاد ہے کہتے ہیں کہ صبح خاص طور پہ کیونکہ ہمیں نیند تاری ہوتی ہے ہمارے پاس، ہم اذان کی آواز سنتے ہیں یا ہمیں الارم لگایا ہوا ہوتا ہے، اب وہ الارم جو ہے ہم یہ سوچ کے بند کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد اٹھوں گا، حالانکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور فجر کی نماز وقت پہ پڑھنی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں جو اس وقت کے لیے جو آپ نے اللہ کی طرف جانے کو چھوڑ کر نیند کو ترجیح دی، تو وہ آپ نے ایک طرح سے اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کیا، کیونکہ آپ نے نیند کو جو ہے اس پر فوقیت دے دی، فوقیت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ میں معاف کرے، اس کو میں ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں، اور یہ کوتاہی مجھ سے بھی ہوتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا، ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، ایک ہمارا فیصل آباد میں اجتماع تھا، جمعیت کا اجتماع ارکان تھا، درس دیتے ہیں، انہوں نے نماز کے حوالے سے مثال دی، اور وہ بہت سالڈ مثال ہے، میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، ابھی آپ نے بات کی نا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ تیز بارش اور آندھی اور طوفان ہے، اور باہر بیگم نے کپڑے سکھائے ہیں، بیگم نے کہا کہ اٹھو جاؤ ذرا کپڑے اتار لو۔ بیگم آپ کی طاقت اتنی نہیں رکھتی کہ آپ کو پاور دے سکے اور آپ کو اتنا فورس کر سکے، میں باہر آندھی طوفان میں کہاں جاؤں گا، میں نہیں جاتا، ڈینائی کر دیا، بیگم کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب وہی سینیریو رکھیں اور کال آیا آفس سے، فوراً پہنچو ورنہ جاب نہیں، ختم، اگر نہیں آئے ابھی تو ابھی آنا ہے، آفس پہنچو، فلاں جگہ ڈیزاسٹر ہے، تمہارا ہونا ضروری ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو یہ فیصلہ کر لیں گے کہ میں جاب چھوڑ دوں گا، ابھی بارش میں نہیں نکلتا، بارش سے میرا بھیگ جاؤں گا؟ اکثریت نہیں کرے گی یہ فیصلہ، ہو سکتا ہے کوئی 1% سر پھرا ہو، اور میں 1000 میں ایک ہو شاید، کہ نہیں یار بارش میں بھیگ جاؤں گا، لیکن اس میں بھی وہ ایسا فرد ہوگا جس کو پتا ہو کہ میری لیگل یہ بتاتی ہیں کہ میں نہ کر سکتا ہوں، جس کے ذہن میں ہو کہ میں فائٹ کر لوں گا تو بچ جاؤں گا، لیکن جس کے ذہن میں پتا ہو سیٹ ہی کمپنی ہے، سیٹ نے کہہ دیا فائر ہے کچھ نہیں ہوگا، آپ بتاؤ وہ رکے گا یا نہیں رکے گا؟ تو کہہ رہا دنیا کے باس کے لیے تمہارے اندر اتنا خوف کہ تم بارش طوفان آندھی میں وہاں پہنچ جاتے ہو، اور تمہارا رب یعنی یہ جو اذان دینے والا مؤذن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پر ہے نا، جو ہر وقت اذان دے رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، وہ اذان تم سنتے ہو اور تم سے فجر میں نکلا نہیں جاتا۔ وہ بات مجھے کلک کی، بہرحال میں کوتاہی اور گمراہی میں انشاء اللہ مبتلا ہو جاتا ہے انسان ہے، لیکن یہ ایک اپنا یہ والی تمثیل اگر ذہن میں رکھیں تو بہت سارے موقعوں پہ آپ کو یہ بڑی طاقت دے گی کہ کیا اس وقت اگر میرا باس مجھے کہتا ہے تو میں کیا اٹھتا یا نہیں اٹھتا؟ اگر اٹھتا تو پھر میرا رب تو پوری دنیا کے باسوں کا بڑا باس، اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کی کبریائی اور جس کی کوئی ہم بیان کرنے میں کوئی کمی ہو۔ تو بہرحال یہ ایک طاقت دیتی ہے یہ مثال، اگر آپ نماز کے لیے اس کو۔ کوئی اور بات، سوال کوئی مزید؟ پروفیسر صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے کیا اسحاق صاحب؟ بھائی آج بسم اللہ الرحمن الرحیم، محترم سید حسن جمیل بھائی نے بہت ہی ایک خوبصورت سیکنڈ ذرا انداز میں میں ساؤنڈ دیکھ لوں، ذرا آواز کم آ رہی ہے، ذرا میں اسپیکر جو ہے نا وہ، آپ بھی ذرا اپنا مائک دیکھیے گا کہ قریب ہے۔ جی میرا مائک تو بالکل قریب ہے میرے۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے، ذرا یہ آواز بہت کم آ رہی ہے۔ اب آ رہی ہے آواز؟ بہتر ہے، بہتر ہے۔ اچھا ذرا بات کیجیے جی۔
آپ اگر بسم اپنا اللہ کیمرہ بھی الرحمن آن کر سکتے ہو الرحیم. تو بہتر ہے. ویڈیو؟ ہاں اگر ویڈیو آن ہو تو. نہیں، ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال چلیں ہے. آپ بات کیجیے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سید حسن جمیل بھائی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تفہیم القرآن کے بنیادی مضامین بیان کر دیے ہیں. اس کے بعد اصل میں یہ کلاس ہوتی ہے اور بڑی خوبصورت کلاس ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کلاس چلائی جا رہی ہے. استاد اور طلبہ کا بڑا خوبصورت رشتہ قائم ہوا ہے، اور اس بات پہ مجھے مزید خوشی ہے کہ اس کلاس میں استاد بھی یہ بہت سارے مسائل میں کہتا ہے کہ بھئی مجھے پتہ نہیں ہے، یہ میں معلوم کر کے بتاؤں گا. اور یہ علم کا دروازہ ہے کہ آدمی اس بات کے لیے تیار رہے کہ ہم نے جو کچھ مطالعہ کیا ہے اس میں ابھی بہت کچھ گنجائش ہے سیکھنے کی. اور قرآن مجید تو ایسا بحر ذخائر ہے کہ اس میں جتنا بھی اضافہ کیا جائے، جتنا بھی درس دیا جائے، 14 صدیوں سے لوگ قرآن مجید میں اضافہ کر رہے ہیں، اس کے موتی چن رہے ہیں، اس کے ہیرے اور جواہرات کو چن رہے ہیں، لیکن آج تک قرآن مجید کے ہیرے اور جواہرات ختم نہیں ہوئے. تو اس لیے یہ بات کہ درس کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. اسحاق صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، لیکن آپ کا شاید نیٹ ڈسکنیکٹ ہوا ہے. اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. جی آ رہی ہے آواز، جاری رکھیے بات. ٹھیک ٹھیک. تو اس حوالے سے جب مجھے دعوت دی جاتی ہے تو قرآن مجید کے حوالے سے چند باتیں میں رکھنا اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس کو ادا کر دیتا ہوں. ورنہ یہ درس جو ہے جو کہ حسن بھائی دیتے ہیں یہ کافی اور شافی ہوتا ہے. البتہ چند باتیں جو حسن بھائی نے رکھی ہیں اس میں ایک بات جی بات کیجیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. دوبارہ آواز بند ہو گئی صاحب صاحب. دیتی ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان اللہ حرم حراما وحلل حلالا وسکت عن اشیاء رحمتا لکم من غیر صحب ولا نسیان. کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا، کچھ چیزوں کو حلال کر دیا، اور کچھ چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے. اس سلسلے میں آپ کو پن پوائنٹڈلی کوئی ہدایت نہیں دی ہے. رحمت لکم، تمہارے لیے رحمت کے طور پر. اب مثال کے طور پر اس میں آگے بھی یہ وضاحت کر دی، من غیر صحف ولا نسیان، نہ اللہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، نہ اللہ کے رسول سے کوئی غلطی ہوئی ہے، نہ بھول چوک ہوئی ہے. تو یہ جو بہت سارے مسائل ہیں جو کہ ہمارے فقہا پر چھوڑ دیے گئے، مثال کے طور پر لباس کے معاملے میں یعنی پوری سختی کے ساتھ، پوری تاکید کے ساتھ کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ بھئی آپ نے صرف یہی لباس پہننا ہے. ٹھیک ہے، یہاں ملائیشیا میں ہمارے بہت سارے دوست دیندار لوگ جو ہیں وہ ازار پہنتے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں لنگی کہتے ہیں اور اردو میں تہبند کہتے ہیں. یہ سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے. اس کے علاوہ کچھ اور پہننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک حدیث میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں یہی پہننا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ تمہیں ایسا لباس پہننا ہے جو ساتر ہو، جو تمہارے لیے زیب و زینت کا ذریعہ بنے، جو تمہیں سردی اور گرمی سے بچانے والا ہو. اب یہ شرائط تو بیان کر دی گئی،
لیکن اس میں تعین نہیں کیا گیا کہ تمہیں لازماً جو ہے وہی ازار پہننی ہے جو ازار میں نے پہنی ہے، وہ قمیض پہننی ہے جو میں نے پہنی ہے۔ لیکن بہرحال یہاں ملائیشیا میں ہمارے دوستوں کو، ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو جب میں یہ لباس پہنتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کو محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے۔ لیکن اب اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی، اس کے علاوہ جو کچھ آپ نے پہنا ہے، شلوار قمیض پہنی ہے، سعودیوں نے جبہ پہنا ہے، اور پاکستان وہ جو لوگ پاجامہ پہنتے ہیں، یہ سب غلط ہے، حرام ہے، اور صرف جو ہے یہی پہننا چاہیے، ازار اور قمیض، تو یہ زیادتی ہوگی، اس کے اندر یہ شدت ہوگی، یہ مبالغہ اندازی ہوگی۔ تو یہ اس ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کے بے شمار مسائل ایسے ہیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے۔ اب اس خاموشی میں کون تعین کرے گا کہ کون سا لباس ساتر ہے، کون سا لباس شریعت کی یہ جو شرائط ان کے مطابق ہے؟ تو لازمی بات ہے کہ وہی شخص یہ بتا سکتا ہے جس کو کہ دین کا علم ہوگا، جس کو قرآن کا علم ہوگا، جس کو حدیث کا علم ہوگا۔ تو اس لیے یعنی ان مسائل میں جہاں پر بھی ہمیں کوئی اختلاف نظر آئے تو ہمیں فقہاء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہ جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی میں یہ کہوں گا کہ اب جیسے رضاعت کے مسائل ہیں یا اور عدت کے مسائل ہیں، تو ان مسائل میں یہاں گفتگو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، تھوڑی بہت بات ذہن میں آ جاتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ جب بھی آپ کو ان چیزوں کے اندر ضرورت پیش آئے تو میرا مشورہ یہ کہ آپ جس عالم سے وابستہ ہیں، جس مفتی سے وابستہ ہیں، اس کو آپ تحریری طور پر اپنا مسئلہ لکھ کر بھیجیں اور تحریری طور پہ اس سے جواب لیں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے۔ اب مثال کے طور پہ طلاق کے مسئلے میں لوگ جو ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھئی آپ جس عالم سے وابستہ ہیں اسی عالم سے آپ مسئلہ پوچھیں، وہ عالم آپ کو جو بتا رہا ہے اس پہ آپ عمل کیجئے۔ بحیثیت دیگر جو ہے آپ پوری زندگی گلٹی کانشیس رہیں گے، پریشان رہیں گے، احساس گناہ کے اندر اور احساس جرم کے اندر مبتلا رہیں گے۔ تو بہرحال آج کے درس میں بہت سارے اہم موضوعات آئے ہیں، صرف ایک اہم موضوع کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ والدین کے حقوق اور دوسروں کے حقوق میں توازن۔ اس پہ ہمارے حسن جمیل بھائی نے بڑے خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ اس کا ایک پہلو ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر یہ والدین آپ پر زور ڈالیں، جاہداکا، دیکھیں جاہدہ کا لفظ جہاد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ماں باپ اگر جہاد کریں اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو تو ان کی اطاعت مت کرو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے معاملات کے اندر ان کے ساتھ رہو، صاحب ہما، ان سے الگ نہیں ہو جانا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، ماں باپ کافر ہوں تب بھی ان کے ساتھ رہنا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، البتہ پیروی اور اتباع آپ اس کی کریں گے جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، جو اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے۔ تو جہاں پر والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے کسی حکم کی نافرمانی کا حکم دیں کہ جو سرین گناہ ہے، جو حرام ہے، باقی عام معاملات کے اندر وہ یہ کہیں کہ بھئی یہ گاڑی آپ نے نہیں خریدنی ہے، ٹویوٹا نہیں خریدنی ہے، سیوک خریدنی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں گھر نہیں خریدنا ہے، وہاں گھر خریدنا ہے، یہ آج جو ہے بریانی نہیں بنانی ہے، آج جو ہے کڑھائی بنانی ہے، تو ان تمام معاملات کے اندر والدین کی بات مانی جائے گی، ان کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ البتہ اگر وہ یہ کہیں کہ بھئی آپ نے جو ہے حرام کھانا ہے، شراب پینی ہے، پورک کھانا ہے، ایسے ہوٹل میں کھانا کھانا ہے کہ جہاں پہ جو حرام کھانا ملتا ہے، شراب سرو ہوتی ہے، تو آپ ان کی بات کو خوبصورتی کے ساتھ، وہاں بھی آپ خوبصورتی کا پہلو سامنے رکھیں گے کہ والدین اگر اصرار کر رہے ہیں کہ بھئی فلاں ریسٹورنٹ میں تو کھانا ہم وہیں کھانا کھائیں گے، آپ ہماری جو ہے برتھ ڈے منانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں جو ہے ویلکم کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں لنچ پر یا ڈنر پر انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تو فلاں ریسٹورنٹ میں ہی کھانا کھائیں گے۔ آپ ان سے کہیں گے کہ بھئی وہ فلاں ریسٹورنٹ جو ہے وہاں پہ صحیح چیزیں نہیں ملتی ہیں، وہاں پہ چیزیں مکس ہوتی ہیں، وہاں پہ حرام چیزیں بھی ہوتی ہیں،
وہاں آرام بھی سرو کیا جاتا ہے. اب یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ ان سے جو بدتمیزی پہ اتر آئیں، آپ ان سے جو ہے وہی ان انکر الاصوات لصوت الامیر یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ والدین کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دیں. یہ بڑا سخت امتحان ہوتا ہے. لو سانس بھی آہستہ کے نازک کے بہت کام، آفاق کی اس کار گئے شیشہ گری کا. یہ جو کہا گیا تھا کہ باغ کے قدموں تلے جنت ہے، یہ جنت آسان نہیں ہے. بڑی عمر میں عورتیں خاص طور پر ان کے جذبات بڑے نازک ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اپنی ماؤں کا خاص خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جذباتی بات سے آپ اپنی پوری زندگی کی نیکیاں برباد کر دیں. جن کی مائیں حیات ہیں یہ ان کے لیے خاص پیغام ہے کہ ان کے وہ کہتی نہیں ہیں لیکن ہمیں محسوس کرنا ہے. تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں. تو ایک مثال جو اس آیت کے حوالے سے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کی سیرت کو آپ پڑھیے. وہ مدینے کا خوبصورت ترین نوجوان اور سب سے زیادہ خوش لباس، بہترین لباس پہننے والا، بہترین سواری استعمال کرنے والا، جب ایمان لے کر آتا ہے تو ان کی والدہ ان کو قید کر دیتی ہیں. اور جب وہ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں، میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہوں گا، تو ان کو اس حال میں چھوڑتی ہیں کہ ان کے جسم پر صرف ایک کمبل ہوتا ہے. اور وہ اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے صحابہ کرام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایک معلم دیجیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ بھیجتے ہیں. آج یہ مدینہ جو ہماری آنکھ کا سربا ہے، اس مدینے کو مدینۃ النبی اور مدینۃ الاسلام بنانے والی ہستی حضرت مصعب بن عمیر کی ہے. آپ پڑھیے کہ انہوں نے مدینے میں جا کے کس طرح کام کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زبان میں کس طرح سے تاثیر دی کہ بڑے بڑے ظالم اور جابر قسم کے سردار موم کی طرح سے پگھل گئے اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو ان کو فاتح مدینہ کہنا چاہیے. کسی کو ہم فاتح قسطنطنیہ کہتے ہیں، کس کو ہم صلاح الدین ایوبی کو ہم فاتح فلسطین کہتے ہیں کہ انہوں نے صلیبیوں کو شکست دی تھی. تو حضرت مصعب بن عمیر فاتح مدینہ ہیں، لیکن یہ سب برکتیں ہیں ان کی قربانیوں کی. تو بہرحال آج کے حوالے سے اتنی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پھر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، میں حسن جمیل بھائی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور آپ کی قرآن کلاس جو ہے میں واقعی اس سے بہت خوش ہوں کہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ کلاس چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاکم اللہ. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری آوازوں کو ایسا پست کر دے کہ ہم نہ تیرے دین کی نہ تیرے یہ کہنا چاہیے کہ نبی وسلم کی شان میں یا کسی میں گستاخی کریں، نہ ہماری زبانیں یا ہماری آواز اتنی بلند ہو کہ نہ ہم ماں باپ کی گستاخی کریں. یا اللہ ہمیں ماں باپ کے حق ادا کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا اور ان کا فرما بردار بنا دے. جو کوتاہیاں غلطیاں ہمیں ہوئی ہیں اس سے ہمیں رجوع کرنے کی اور اس پہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین ہمیں نماز کا قائم کرنے والا، شرک سے بچنے والا، ان تمام گناہوں سے بچنے والا کہ جو آج ہم نے پڑھے اور سنے اس میں عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے دل میں سے تکبر، غرور، کبر اور یہ ساری برائیاں کہ جو کھا جاتی ہیں اعمال کو، وہ ہم سے دور فرما دے، ریا سے ہمیں بچا لے اور ہماری چالوں کو ایسی چال بنا کے جو تجھے پسند ہو، اور ہمارے رویے ایسے ہوں کہ جو جن کو تو پسند کرتا ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین برحمتک یا لا حول ولا قوة. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ تمام حضرات کا. آج تھوڑا سا طویل ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، تمام خواتین. السلام علیکم.